اینڈ امیر عباس صاحب ناٹ دا لیسٹ بائی اینی مینس بہت زیادہ ووکل ہیں, بہت زیادہ آؤٹ گوئنگ ہیں, بہت زیادہ اچھا کمپلیمنٹ نہیں ہے, اچھا نہیں, اچھا چلیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. چلیں پھر بتائیں آپ کو کیسے تعارف کراؤں. فیمس ہیں, ہاں کافی فیمس ہیں. اچھی, آپ ٹویٹر کا حوالہ دے دینا, جو ووکل نہیں وہ ٹویٹس بہت زیادہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کو, بہت بہت عید مبارک, اور آئی ہوپ کہ ہم سب بھی آپ کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. سو آئی گیس گورنر صاحب سے شروع کر لیتے ہیں پہلے. ایگزیکٹلی چلیں پھر اب آپ کے پاس باری آ گئی ہے, پھر ہم ادھر آ جاتے ہیں. اس کو پہلی سیٹی سی لینے. چلیں پھر آپ بتائیں, نئے چینل پہ پہلی عید کوئی فرق ہے یا ویسے ہی ہے؟ میرے خیال سے کام تو ایک طرح ہی ہوتا ہے, مطلب آپ کی بھی وہی پرسنالٹی رہے گی, میری بھی وہی رہے گی, بس آنا جانا بھی لگا رہتا ہے. وہاں پہ بھی کافی ٹائم گزارا, ایگزیکٹلی آلموسٹ 7 ایئرس تقریباً. وہاں پہ بھی بڑا اچھی ایک میموریز ہیں, بڑے اچھے طریقے سے کام کیا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آتے ہیں. پھر کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی چینجز کی طرف جانا چاہیے. جیسا کہ ایک چینج یہ تھا کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا پرانے چینل پہ تو امیر عباس میرے کولیگ تھے, اب ہم نہیں تھے کولیگز 50 ایئرز اگو. اچھا ویسے نہیں 50 میں نے بھی نہیں کہا, ابھی پرانے چینل کی بات ہو رہی جہاں سے میں نے ریسنٹلی موو کیا ہے. آپ لوگ میں تھے دونوں, تو مجھ سے پرانے کی بات ہے. میں نے اپنی زندگی کا پہلا بلیٹن بھی امیر عباس کے ساتھ پڑھا تھا, نیوز بلیٹن, امیر عباس لائیو بلیٹن دنیا نیوز پر, دنیا نیوز پر. اچھا, آپ دونوں نے اکٹھے, اور ہم بول پہ بھی اکٹھے تھے, بعد میں بول کی بات کہی تھی, وہاں بھی ہم اکٹھے تھے. اوکے, ویری گڈ. پھر یہ پہلے چلے گئے تھے, آئی تھنک آپ نے دوسرا چینل جوائن کر لیا تھا. اوکے, اور اب میں ادھر آ گئی. سو کافی بہت اچھا رہا سفر, اور ابھی جاری اچھی میموریز ماشاءاللہ. چلے, اور عید کے اوپر کوئی خاص آپ کی مشاغل ہیں یا بس نارمل؟ اچھا, مجھے لگتا ہے میں اکثر اس بات کو بڑا احتجاجاً کرتی ہوں کہ صحافیوں کو کوئی عید نہیں ہوتی. تو جب ہم نیوز میں تھے تو ہمیں عید والے دن شفٹ کرنی پڑتی تھی, آپ اس چیز سے گزرے ہوں گے کہ عید کے پہلے دن یا دوسرے دن آپ کو ایک دن چھٹی ملتی تھی. اور اکثر یہ ہوتا تھا جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا, میں تمام ناظرین کو بتاتی ہوں کہ ایک دوسرے کا احساس کرنے کا نام ہوتا ہے عید بھی. تو ہم روزے میں بھی یہ سیکھتے ہیں. تو ہم اکثر کرتے تھے, جب میں سما میں تھی آپ کے ساتھ تو میں وہاں پہ آؤٹ آف سٹی سے تھی, لاہور سے, تو وہاں پر ہمیں چھٹیاں مل جاتی تھیں, اور وہاں کے جو لوکل اینکرز ہوتے تھے کراچی بیسڈ, تو وہ ہماری جگہ ڈیوٹی کرتے تھے کہ پہلے یہ اپنے گھر چلے جائیں. پھر جب میں نے لاہور کے چینلز میں کام کیا, ایکسپریس میں, یا جہاں جو میرا اپنا شہر تھا, تو وہاں پر جو یہاں سے آؤٹ آف سٹی کے لوگ ہوتے تھے تو ہم ان کی جگہ قربانی دیتے تھے کہ ہم 3 دن ڈیوٹی دیتے تھے کہ وہ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کریں. آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات بتا رہی ہے جو انٹر ہارمنی کی ہمیں نظر آ رہی ہے. سو فیصل کریم کنڈی صاحب اب تو گورنر بن چکے ہیں, لیکن اس سے پہلے بہت عرصے سے ہم ان کو جانتے ہیں, اور لیسٹ پروٹوکول والے بندے آپ ہمیں لگتے تھے, بہت ہی ہمبل. تو اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے اتنے پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزارنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں سننے والوں کو میری طرف سے بھی مبارک ہوں. تھینک یو. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا, یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پروٹوکول, جب ہماری ایک دوست جن کی پچھلی حکومت تھی جو کہ کہتے تھے پروٹوکول, جب ان کے ساتھ تھا پھر وہ کہتے ہیں ہم اس وقت بھی کہتے ہیں سیکیورٹی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ کہیں پہ آپ کو فالو مجبوراً کرنا پڑتا ہے, مجبوری ہوتی ہے, اور کہیں پہ جو ہے نا کوشش ہوتی ہے کہ وہ, لیکن دیٹ سیکیورٹی دیٹس ناٹ پروٹوکول جس پہ آپ کہیں کہ جس پہ بات ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ آئی واز جسٹ سیئنگ کہ لائف چینج ہوئی ہے, تبدیل ہوئی ہے. ناٹ دیٹ, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نارمل لائف. مجھے اس دن کسی دوست کا فون آیا, اور وہ ہمارا مطلب میری پارٹی میں نہیں, لیکن ایسے کولی کا جو ٹاک شوز میں ہوتے, کہتے ہیں گورنر بن گیا آپ اسٹوڈیو نہ جایا کریں. رائٹ, آئی ایم شیور بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. ہاں, کہتے ہیں, میں نے کیوں, کہتے ہیں آپ ڈی ایس سی جی منگایا کریں یا اسٹوڈیو نہ جا کے. میں کہ پھر کیا ہو جائے گا, میں چلا جاؤں یا نہ جاؤں. سو آپ ویسے کوئی چینج ہوئے ہیں, کوئی بات چینج ہوئی ہے آفٹر بینگ آن دس پوزیشن؟ زندگی ویسے کوئی نہیں, بس مصروفیت زیادہ ہو گئی, باقی تو کوئی خاص چیز نہیں. باقی مور اور لیس ویسے. اس سے پہلے آپ ڈیپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں, سو یو ہیو بین آن امپورٹنٹ پوزیشنز. ہاں, لیکن کوئی زیادہ ایسی چینجز نہیں ہیں, بس ایک چیز ہے کہ چیزیں تھوڑی وہ چینلائز ہو گئی ہیں اور تھوڑے ڈسپلن ہو گئے. بیگم کی شکایت تو نہیں آتی کہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں آپ مجھے؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھے. چلے اس شکایت کو کیسے ڈیل کرتے ہیں یہ بتا دیں, ورنہ پھر امیر عباس آپ کو مشورہ دیں گے کیسے ڈیل کریں. نارمل جیسے آپ کے سامنے ڈیل کرتے رہتے ہیں. سو امیر آپ بتائیں. میری ان سے کافی دفعہ ملاقات ہوتی ہے تو ان کے ان سے گیلا کرتے رہتے ہیں. ہاں, مجھے میرے پاس وہ ہوم منسٹری سے ڈائریکٹ پتہ چل جائے گا, اسی لیے سوال پوچھا, اسی لیے انہیں جواب بھی سچا ہی دیا. سو آپ بتائیں امیر عباس, کوئی ایسی عید کا واقعہ بتائیں جو آپ کو بڑی یادگار عید گزری ہو, یا کوئی ایسی ہیبٹ جو آپ سمجھتے ہیں عید پہ یہ میں ضرور اس سے ملتا ہوں, یہ کام کرتا ہوں. ایک تو جو آپ فیصل بھائی کی بات کر رہے تھے نا, یہ نہیں کہ یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ واقعی
one of the most finest politicians. I think ये unanimous decision है सबका, है ना? I think one of the few डॉक्टर साहब को finest. मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है. There are very few finest. मैं कुछ ऐड कर दूं आपकी इजाजत से कि सबसे अच्छी चीज़ ये होती है जिसे आपने पॉइंट आउट किया कि आप जब किसी ओहदे पर होते हैं तो आपके अंदर कितनी आजिज़ी है, आप कितने हम्बल हैं. तो मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला हमसे कुछ छीन लेता है तब तो हमारी एक आजमाइश होती है, लेकिन जब अल्लाह ताला हमें अता करता है वो भी बड़ा इम्तिहान होता है. और जब हमें अल्लाह ताला अता करता है तब हमने कितना हम्बल रहना है, ये है सही चैलेंज. मैंने ऑब्वियसली परवेज़ मुशर्रफ के दौर से जर्नलिज्म शुरू किया. राइट. अब ये 5वीं शायद 6ठी गवर्नमेंट होगी. कई हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर्स आए, मिनिस्टर्स आए, गवर्नर्स आए. उनमें से अगर मैं कहूँ कि वाकई जो शख्स किसी बहुत बड़े, देखें ना आप, गवर्नर मीन्स के यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस. एग्जैक्टली. सो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच के कोई शख्स बिफोर एंड आफ्टर में कोई फर्क ना ऐसे कोई फर्क नहीं आया, ये हम सब कहते हैं. वो वाकई कोई फर्क नहीं आया. अच्छा, एक इनमें और शायद खाकान अब्बासी भी बिल्कुल एग्जैक्टली. यस, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर. वो भी बहुत हम्बल शख्स हैं. और एक कुंडी साहब जो है, मेरा ख्याल है ये हमारी सोसाइटी में ना ये इसकी बहुत कमी है. और मुझे लगता है हाईलाइट भी हमने कम किया है. हम एक जनरल तासुर है कि पॉलिटिशियन ऐसे हैं वैसे हैं, बट ये बातें हम हाईलाइट नहीं करते. और आज अच्छी बातों की बात कर रहे हैं. पार्टी, इट्स अबाउट इंडिविजुअल चॉइस. एग्जैक्टली. देखिए, इनसे ज्यादा तो हमारे जर्नलिस्ट कुछ हैं, उनके कदम नीचे आते हैं. हमें कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है. बिल्कुल. अब आप जो खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं वो भी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की टाइप है. ठीक है, एग्रीड. कि आपको बताना पड़े कि देखिए मैं कौन हूँ. कुछ ज्यादा ही वैसे इनकी तारीफें ना हो जाए. मैं ये सोच रही हूँ लोग कहेंगे ये क्या हम लोगों ने किया. आदत भी इनकी खराब हो जाए. प्लीज इसका एक नुकसान, बिल्कुल ही लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट जो है, एक कॉम्प्लीमेंट हम तीनों एंकर्स को इसका एक नुकसान, अमीर अब्बास, हम तीनों एंकर्स को इसका एक नुकसान होगा कि अली मीन गंडापुर सब कभी हमें इंटरव्यू नहीं देंगे. नहीं, मैं आपकी सिफारिश करूंगा, आपको इंटरव्यू देंगे. आपकी सिफारिश पे तो फौरन मिल जाएगा. आपको नहीं देंगे. आप आजमा लें. एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमने कॉम्प्लीमेंट सुना था जो आपने कहा कि अली अमीन गंडापुर और डॉक्टर फिजा मिलते जुलते लगे आपको. क्यों? वो प्रोग्राम से पहले था, वो ऑफ कैमरा बात है. चले ऑफ कैमरा बात ही. सो आई थिंक इस तमाम तारीफ के बाद इसको बैलेंस आउट करना मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, वरना जो लोगों ने कमेंट पूरी स्टोरी सुना देते हैं. अगर आप कहेंगे तो हम इनके वो थोड़ा सा गिला कर रहे थे किसी बात पर, इनके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बता सकते हैं. मैं जरा नाज़रीन को बता दूं किसी बात पर थोड़ा सा गिला कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि क्या मेरी शक्ल में आपको अली मीन गंडापुर साहब दिखाई दे रहे हैं. हाँ, तो उसके ऊपर हमने पूछा कि नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. आप बताएं फिजा, जब शोज करते हैं हम बात करें पॉलिटिशियंस की, कोई पॉलिटिशियंस जो आपको लगता है बहुत मुश्किल से शो में आते हैं और कोई बड़े जल्दी आपको कह देते हैं कि ओके विल कम मोर हम्बल. वैसे ज़्यादातर लोग आ जाते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करें. हाँ, ये होता है सब प्रोटोकॉल वाली बात अभी अमीर अब्बास कर रहे थे, हम सब कर रहे थे. तो कुछ जैसा कि हमारी टीम्स में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर मुझे कॉल कर लेंगे और एक प्रॉपर एक सारी बातें टीम्स होती हैं, उनकी भी जॉब होती है, कोऑर्डिनेटर की जॉब होती है कि आपने टाइम का ख्याल रखना है. टाइम मैनेजमेंट होती है कि किस एंकर का प्रोग्राम कब होगा आपने. लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि जी एंकर से कि मुझे खुद कॉल करें. प्रोटोकॉल वही वाली बात. ठीक, इस पे आप करती हैं. तो उस पे फिर जारी बात है आपका प्रोग्राम है, तो मुझे उसमें कभी मैंने माइंड नहीं किया. ठीक है, आपकी गेस्ट कॉल करके मेरे मेहमान, हम घर में भी किसी को दावत देते हैं तो हम बड़े अच्छे तरीके से उनको बुलाते हैं, तो फिर मैं कॉल कर देती हूँ, सर या मैम आप प्लीज आएं. राइट. तो बस इतना से वो डिमांड होती है जो साइंस है गेस्ट को बुलाना. ये हम इसलिए और आप इन से गुजरते होंगे, मेरे पास भी गुजरते होंगे, तो फिर हम कॉल कर लेते हैं गेस्ट की क्या करना है. सो आपको आप लोगों की होती है लाइक डिसलाइक कि ये अच्छा बंदा है, इसके शो में जाते हैं, ये बुरा है, या जो तनकीद कर रहा है उसके पास नहीं जाना. कुछ लोग करते हैं ऐसे, ब्लैकआउट कर देते हैं शोज. मैं तो कभी इसको महसूस नहीं, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ जो ज़्यादा तनकीद करता हूँ उसके पास जाता हूँ. लेकिन मैं देखता हूँ कि जब अभी कोई प्रोग्राम्स होते हैं नॉर्मली जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे, तो मैं कोशिश कि मैं जाऊँ और वहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें. देखें, अगर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, कितनी अच्छी अप्रोच है बाय द वे, जब आप बिल्कुल नहीं जाएंगे तो वन वे ट्रैफिक होगी. सो आप बताएं, आपकी सबसे ज़्यादा ईदी आपको मिलती है अभी या देनी पड़ती है? अब तो देनी पड़ती है. छोटे कजन्स हैं जो आपसे छोटे हैं, वो ईदी लेते हैं. ईदी देके भी बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा तो आता है. तो कैसे प्लान करते हैं? पहले से आप गिफ्ट्स लेते हो या आप पैसे देते हो? अच्छा, मैं ही करती हूँ. मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास तो बहुत कुछ है, मतलब एक सारी बात है, जब छोटे होते हैं आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा हम बचपन में करते थे कि हमें ईदी मिलेगी, एक चाम होता है कि ईदी, और फिर हम आपस में जब हम बच्चे थे तो हम बताते थे किसके पास ईदी ज्यादा है. अभी भी कहीं से मिल जाती है, बड़ों से मिलती है, बड़ों से भी मिलती है. और कई दफा अभी भी बच्चा बनने का दिल चाहता है ईद वाले दिन के बड़े जो है आपके, उनसे आप ईदी लें. लेकिन वो एक बचपन में एक अलग चाम होता है, छोटी छोटी चीजें होती है, इस पर खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं. कोई ऐसी ईद याद है जिसपे बहुत ज्यादा ईदी मिली हो?
یا کوئی موسٹ فیوریٹ عید کا ڈے آپ کو؟ ویسے نارملی ہمارے ہاں فیملیز میں ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ جو عیدی ملتی ہے اس میں سے آدھی تو اماں لے لیتی ہیں کیونکہ اماں نے ان کے بچوں کو بھی دینی ہوتی ہے. تو میری بچپن کی میں اپنی اماں سے اکثر کہتی ہوں کہ میری بچپن کی آدھی عیدی تو آپ کے پاس چلی جاتی تھی. تو یہ سب گھر میں ایسے ہوتا ہے. یہ تو میرا خیال ہے ساری اماں لے لیتی ہیں. ساری اماں کیونکہ ساری پتہ بچوں کو خرچنا بھی نہیں آتا اس طرح, اور آپ کیا کریں گے. اور بچوں کی سب سے مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ میری نیس ہے تو میں اس کے لیے کبھی بیلون لے کے چلی جاؤں تو وہ لائٹ والا بیلون دیکھ کے اتنی خوش ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں اس بچی کو نہیں پتا اس کی قیمت کتنی ہے, لیکن وہ اتنی پیور ہے, اس کی ایج ایسی کہ وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے کہ یہی سب کچھ ہے. کچھ بچے باکس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں, یہی سب کچھ بچے کوانٹٹی سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اچھا بچوں کی بھی نیچر ہوتی ہے, کچھ بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ کیا کوانٹٹی ہے, کتنی ڈونٹس ہیں تو کتنے ڈونٹس ہیں. تو لیکن بچے زیادہ تر معصوم ہی ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ سارے معصوم ہوتے ہیں, سبھی معصوم ہوتے ہیں, لیکن بڑے ہو کے وہ دیکھیں نا کبھی کچھ بڑے بھی معصوم ہوتے ہیں. جتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہم سوال پوچھتے ہیں وہ بھی بچپن میں معصوم ہی تھے. یہ بات بھی بچے ہی تھے, ہم بھی بچپن میں معصوم. اچھا لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محبت آپ کی شفقت کو ڈیزرو کرتے ہیں, مستحق ہیں, تو آپ ان کے لیے عید سے پہلے جوڑے خرید سکتے ہیں. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی کوئی سٹاف ہوتا ہے, آپ کے ڈرائیورز ہیں یا جو بھی لوگ آپ کے پاس ہیں, تو آپ ان کے لیے اسی برانڈ سے عید والے دن ایٹ لیسٹ شاپنگ کریں جہاں سے وہ اپنے لیے کرتے ہیں. Yes, that's a very very good. تو اس سے آپ بہت زیادہ غریب نہیں ہو جائیں گے, آپ کو بہت اچھا لگے گا. صحیح بات ہے, سب کے ساتھ مل کے بانٹ کی چیزیں, اور عید سے پہلے ان کی ہیلپ کر دیں. اور اگر آپ نے کسی کی پیسوں کی فارم میں بھی ہیلپ کرنی ہے تو آپ عید سے کچھ دن پہلے کر دیں تاکہ وہ شاپنگ. ہمارے تو دین میں بھی ویسے بھی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. سو کنڈی صاحب آپ یہ بتائیں کہ پہلے آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی میں کس طرح سے آپ آئے تھے اور کیا معاملات تھے. ابھی یہ بتائیں کہ آپ کی جو انٹریکشن بلاول بھٹو سے کیسے ہونا شروع ہوئی تھی, اور کس طرح پہ زیادہ پہلی کوئی ملاقات یا کوئی بات جو آپ کا شروع میں انٹریکشن. پارٹی دیکھیں جب وہ ہماری حکومت بنی اور پریزیڈنٹ صاحب جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تو نارملی پریزیڈنسی میں میٹنگز وغیرہ ہوتی تھیں 2008 جی. ہاں تو اس وقت جو ہے وہ کیونکہ بلاول صاحب بھی نئے تھے تو ان کی انٹروڈکشن بھی لوگوں سے کرا رہے تھے کہ کون کیا ہے, بہت کم لوگوں کو جانتے تھے. پھر اس طرح انٹریکشن ان کے ساتھ ہوتی رہی, پریزیڈنسی میں بھی میٹنگز ہوتی رہیں, چیزیں ہوتی رہیں, اور اس طریقے سے چلتا رہا سسٹم. سو بیسکلی اس وقت تو وہ زیادہ پرومیننٹ نہیں تھے سیاست میں, بس وہ بیک گراؤنڈ میں تھے چیزیں. تو کیا آپ نے دیکھا چینج ہوتے ہوئے ان کو؟ بہت جلد, بہت تیزی سے. What did you see کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو ہے جب میں ان کو جو لینگویج اردو کا عبور جو پہلے مطلب بالکل ہی نہیں تھا, اور بہت جلدی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ, اور پھر جب خاص کر میڈیا انٹریکشن ان کا جو تھا وہ پہلے بہت ہی مطلب ہے کہ ٹرائی کرتے تھے کہ نہ ہو یا کم ہو, چیزیں کم ہو, لیکن بٹ نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ وہ پہلے آپ دیکھے تھے کہ وہ نارملی ہر کوئی کرتا تھا. ہم بھی جب پہلے پولیٹکس میں تو ہم بھی پوائنٹس لکھ لیتے تھے یا تقریر لکھی ہوتی تھی, تو اب ہی کین فلوئنٹلی اسپیک. اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا شاہ بھی تو ہی. سو آپ نے ان کو کوئی میڈیا مینجمنٹ کے بارے میں کوئی مشورہ دیا یا ابھی دے سکتے ہیں آپ؟ میں خود سیکھ رہا ہوں. اگر آپ دیں مشورہ تو انہیں کہیں کہ ہمارے پروگرام میں آئیں پلیز, ہمارے ساتھ ایک انٹرویو کریں. یہ آپ کو میں نے آن ریکارڈ ریکویسٹ بھجوا دی ہے. آپ نے عیدی تو دی نہیں ہے تو میں نے کہا یہی مہمان تو عید نہیں گزرا نا. اگر آپ عیدی دے دیں مجھے تو پھر شاید میں آپ کی سفارش کروں. لفافہ آپ کو دے دوں. عیدی ویسے آسان ہے, پولیٹیشین ہے جو جرنلسٹ سے لفافہ ان سے ویسے عیدی لینا آسان ہے, وہ گیسٹ لینے سے. دیکھیں ہم پورا سال آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں مفت میں ایک کپ چائے اور کعوے پہ. ہم نے اتنی تعریفیں کی ہیں ابھی آپ کی. ویسے دیکھیں ایک کپ چائے کہوا نہیں ہے, دیکھیں نا بے مول تعریفیں ہم نے. عیدی کے اس میں آ گئے تو آپ عیدی دیں. تو ڈیفینیٹلی وہ کرتے ہیں انٹریکشن میڈیا کے ساتھ ان کا چلتا رہتا ہے. خیر پارلیمنٹ میں زیادہ چلتا رہتا ہے کیونکہ وہ جو پارلیمنٹ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں تو جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ آفن ان کی ٹاکس چلتے رہتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ٹی وی پروگرامز یہ چیزیں کم ہے یا مطلب جب ضرورت پڑتی تو سب کے ساتھ. ویٹ لاس کیا انہوں نے بہت زیادہ. ہاں ویٹ لاس کیا انہوں نے.